الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاں ہم کو اور آپ کو انتہائی عظیم الشان اور قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے کرم سے اور اپنے احسانات سے اور اپنے انعامات سے مالا مال کیا ہے، وہیں ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کی مکمل حفاظت کا فرض بھی انجام دیں۔ اگر ہم نے اللہ کی نعمت کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں جانی، اگر اللہ کی نعمت کو ہم نے ضائع کر دیا اور رلا دیا تو یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ کے دربار سے مل کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان عطا فرمائی ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے تک ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی نعمت عطا کی ہے، ہمیں اپنے مال کی مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت عطا کی ہے، ہمیں مرتے دم تک اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آبرو بخشی ہے، ہمیں مرتے دم تک اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، دماغ عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، ذہانت عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر و تفکر کی صلاحیت عطا کی ہے۔ ہمیں مرتے دم تک اپنی عقل کی، اپنے دماغ کی، اپنے ذہن کی، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں میں سے کسی ایک کی حفاظت میں بھی کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی، ضائع کر دیا، تو کل اللہ کے دربار میں ہم سے سوال ہوگا اور جرم ثابت ہوگا، اور اللہ رب العزت کی سزا کا قانون ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل والی مخلوق بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ عقل جو ہم کو خیر اور شر میں فرق کا راستہ بتاتی ہے، وہ عقل جو ہمیں اچھی اور بری باتوں میں تمیز کی صلاحیت عطا کرتی ہے، وہ عقل جو ہم کو نجات کے راستوں پر چلاتی ہے، ہلاکت کے راستوں سے بچاتی ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں تب بھی اس اکیلی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ اس نعمت کی قدر سمجھنا چاہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کی عقل سلامت نہیں ہے، جو جنون کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کا دماغ مختل ہو جاتا ہے، جو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں، جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو عقل کی عظمت سمجھنی ہے تو آپ ان کو دیکھیے جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی عقلی قوت میں کمزوری پیدا ہو چکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کی یہ نعمت عطا کی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ محفوظ رکھے۔ بیماری ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسی حرکت جو ہماری عقل کو متاثر کر دے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈسٹرب کر دے، ہم کو عقلی اعتبار سے مختل اور بیکار بنا دے، یہ انتہائی سنگین اور بدترین جرم ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کے سماج میں ایک وبا ہے، ایک لت ہے، ایک رواج عام ہے شراب اور نشے کی چیزوں کے عام ہو جانے کا۔ ہر شہر سے، ہر علاقے سے، ہر محلے سے، ہر گاؤں سے، ہر قصبے سے، ہر آبادی سے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگوں کی طرف سے یہ اطلاعات آتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تیزی کے ساتھ شراب کی طرف، نشے کی لت کی طرف، منشیات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک گروہ عالمی سطح پر پوری دنیا میں سرمایہ داروں کا، سیاسی لوگوں کا، کاروباری لوگوں کا، بدقماش لوگوں کا، انسانی جانوں اور عقلوں اور املاک کا سودا کرنے والے بدنیت اور فتنہ پرور لوگوں کا ایسا موجود ہے جس نے پورا ایک شعبہ بنا رکھا ہے منشیات کو عام کرنے کا، اور مہنگے سے مہنگے داموں سے لے کر سستے سے سستی قیمت تک ہر شکل میں نشے کا سامان اویلیبل ہے،
فراہم ہے، موجود ہے، دوا کی شکل میں بھی، غذا کی شکل میں بھی، لکوڈ کی شکل میں بھی، جامد مادوں کی شکل میں بھی، کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں بھی، دواؤں کی شکل میں بھی، کیپسول اور ٹیبلٹ کی شکل میں بھی، چاکلیٹ اور انجیکشن کی شکل میں بھی، خدا معلوم کتنی شکلیں ہیں جن کو سماج میں رواج دے دیا گیا ہے، اور چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں تک ہر شخص اسی سیلاب میں مبتلا ہے، اسی سیلاب میں بہا جا رہا ہے، اسی طوفان کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین میں جس طرح ایمان کی حفاظت کی اہمیت بتائی گئی ہے، صحت کی حفاظت کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ جیسے جان کی حفاظت کرنی ہے، جیسے مال کی حفاظت کرنی ہے، جیسے آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح اپنی صحت و عقل کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، سماج کے جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، سماج کے جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ اپنی صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مال کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دین کے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ اور اپنے سماج کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی عقل و خرد کے ساتھ، اپنے ہوش و شعور کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا خطرناک جرم ہے جو زندگی کی ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے۔ انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف عقل کو نقصان ہوتا ہے، اس کے مال کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی جان کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی آبرو کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے گھر کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہیں، آقا براہ راست ان کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کو خطاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پینا، نشے کی لت میں اپنے آپ کو مت ڈالنا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور یاد رکھو، جب انسان نشہ کرتا ہے، نشے کے وقت اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اذا زنى العبد وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان كما يخلع القمیص من رأسه، جب انسان بدکاری کرتا ہے، انسان شراب پیتا ہے، انسان نشہ کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کو اپنے اندر سے نکال پھینکتا ہے۔ جیسے کپڑا اتارا جائے، کرتا نکالا جائے، تو انسان کرتا اپنے سر کے راستے سے نکالتا ہے، شراب پینے والا اپنے ایمان کو اسی طرح اپنے ہاتھوں، اپنے دل سے نکال دیتا۔ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب گندگی ہے، ناپاکی ہے، شیطان کا عمل ہے، بغض و عداوت پیدا کرنے والا جرم ہے، اللہ کے ذکر سے روک دینے والی چیز ہے، اللہ کی یاد سے غافل بنا دینے والی لت ہے، نماز سے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے سے محروم کر دینے والی لت ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم صلاح چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تو اس لت سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے سماج کو اس لت سے بچانے کے لیے جو کوششیں کر سکتے ہو کرو۔ صورتحال یہ ہے کہ سماج اور خاص طور پر سماج کی نوجوان نسل، نونہال نسل بہت تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں نشے کی چیزیں بہت آسانی کے ساتھ اور بہت ارزاں قیمت پر دستیاب و مہیا ہیں،
اور سماج ان کی طرف دوڑتا لپکتا بھاگتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں سماج کے جو فکر مند لوگ ہیں ان کی نیندیں غائب ہو جانی چاہیے، ان کا چین رخصت ہو جانا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی اور ہر مہذب اور سمجھدار شہری کی اور سماج کے ہر شعور رکھنے والے فرد کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم محسوس کریں کہ طوفان کہاں سے آ رہا ہے اور کن کن خطرناک شکلوں میں ہماری نسلوں کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کیا اسباب ہیں کہ ہماری نسلیں بے لگام ہو رہی ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہ ہیں جن کی وجہ سے نوجوان منشیات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کیا تدبیریں کرنی پڑیں گی اس سیلاب کے آگے بند لگانے کے لیے، کیا جتن کرنے پڑیں گے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کس طرح کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کر رہے ہیں اور اس کوتاہی کا انجام اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اولاد اور نسل نشے کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری اولاد کا، ہماری نسلوں کا، ہمارے بھائیوں کا، احباب کا، دوستوں کا، اہل تعلق کا سرکل کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ملنا جلنا بات کرنا گھومنا کھیلنا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے سرکل میں، ان کے دوستوں کے دائرے میں ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں اور اس کی سزا یہ بھگتنی پڑ رہی ہے ان کو کہ وہ بھی نشے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ ہماری اولاد اپنی زندگی میں پرسکون ہے یا نہیں۔ اگر ان کے لیے سکون و اطمینان کا ماحول نہیں ہے اور گھر کے ماحول نے ان کو ٹینشن دے رکھی ہے تو بہت سی مرتبہ اپنے ٹینشن اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اور سکون کی تلاش کے لیے غلط قسم کے لوگوں کے مشورے سے وہ شراب و نشے کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ بھی جائزہ لینے کی بات ہے۔ تو میں نے آج کی اس مجلس میں مجھ سے مختلف احباب نے یہ بات کہی کہ اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی اور ضرورت ہے کہ اس موضوع پر توجہ دلائی جائے۔ میں نے آج کی اس مجلس میں اشاروں میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اس موضوع کی تفصیلات قرآن سے اگر بیان کی جائیں، احادیث نبویہ سے اگر بیان کی جائیں، صحابہ کرام کی سیرت سے اگر بیان کی جائیں اور پھر جائزہ لیا جائے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں شراب و نشے کی لت کے، کیا جسمانی نقصانات ہیں، کیا جانی نقصانات ہیں، کیا مالی نقصانات ہیں، کیا سماجی نقصانات ہیں، کیا اخلاقی نقصانات ہیں، کیا دینی نقصانات ہیں، ایسے خطرناک و سنگین نقصانات کی لمبی فہرست ہے کہ ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موضوع کی حساسیت کو سمجھیں، ہم جائزہ لیں، ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے گھر کے باہر بھی، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اطراف میں بھی، اور اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے اور ایسا کوئی عمل نظر آ رہا ہے جس میں شراب اور نشے کو فروغ دینے والی ٹیمیں سرگرم ہیں تو ہمیں مل کر ایسی تمام کوششوں کا سدباب کرنا پڑے گا، روک تھام کرنی پڑے گی، اور فساد کے اس سوراخ کو اور بگاڑ کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور اپنے اقدامات پیش کرنے ہوں گے۔ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور اس بڑے شر کو ختم کرنے کے لیے سچے دل سے فکر مند نہیں ہوں گے، ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو، اپنی نسلوں کے دین کو، اپنی نسلوں کی صحت کو، اپنی نسلوں کی عقل و شعور کو، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو، ان کی فکر کو اور ان کے اخلاق اور کردار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ کے دربار میں اس غفلت پر ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے یہ طے کر لیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ سماج میں یہ برائی جو پوری طاقت کے ساتھ پھیل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے
لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اس برائی کے جرثومے کو ختم کرنے کے لیے اور برائیوں کے ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش اور پوری فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔